مشتاق صاحب، کیسے کیسے لوگوں نے یہاں پہ گفتگو کی اور کتنا اچھی یہ تقریب رہی۔ جب میں یہاں اس شہر میں آیا تو میرا تو اس شہر میں بہت وقت گزرا ہے۔ میں آپ کے ہمسائے میں ہی ہے، زرعی یونیورسٹی میں یہاں پڑھتا رہا، تو زراعت کا طالب علم تھا، لیکن یہ جو بچپن ہمارا گزرتا ہے نا تو وہ ہمارے اقبال کے ساتھ گزرا ہے، اس لیے کہ والد صاحب گھر پہ اقبال کا ذکر کرتے۔ اور ابھی جب ڈاکٹر شاہدہ یوسف جو ہے اتنا خوبصورت مقالہ پڑھ رہی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ فارسی اشعار سنا رہی تھیں، تو مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ ہم فارسی نہیں جانتے، ہمارے یونیورسٹیوں میں فارسی پڑھائی نہیں جاتی۔ ادھورے آدمی اقبال کو کیسے سمجھیں گے؟ اقبال کو سمجھنے کے لیے پورا آدمی چاہیے۔ تو ہم تو پہلے ہی آدھے کر دیے گئے، اپنے وجود میں بھی آدھے ہیں۔ دوسری بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، میں لکھ کے تو کچھ اور لایا تھا لیکن میں وہ نہیں پڑھوں گا، میں کچھ وہ باتیں کروں گا جو میرے دل میں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بھائی یہ پہلے سوچنا چاہیے کہ اقبال کس زمانے میں ہمارے سامنے آتے۔ یہاں بیٹھ کے یہ کہنا کہ غلامی کا زمانہ تھا اور اس کے بارے میں سوچنا شاید ہم اس کا احاطہ نہ کر سکیں۔ غلامی جو ہے یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے میں نے ایک نیگرو شاعر ہیں اس کی نظم کا ترجمہ کیا تھا، اور اس نے اس نظم میں یہ کہا تھا کہ تم جانتے ہو سیاہ فام ہونا کیا ہوتا ہے؟ تم جان ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک تم خود سیاہ فام نہ ہو۔ یہ تو ایک ٹھوکر جیسا ہوتا ہے جو آپ کے وجود کو لگتی ہے اور آپ کو کہیں دور پہنچا دیتی ہے۔ تو اس وقت پوری جو ملت اسلامیہ تھی وہ بھی ٹھوکر پہ تھی، ایک ٹھوکر پہ نہیں، ایک یہ اندیشہ تھا کہ ایک دوسری ٹھوکر بھی لگنے والی ہے۔ آپ حکمران تھے کسی زمانے میں، پھر جب انگریز آیا اور 1857 کے بعد جو صورتحال بنی وہ یہ تھی کہ شاید ہم انگریزوں کی غلامی سے نکلیں گے اور ہندوؤں کی غلامی میں چلے جائیں گے، تو خوف ایک آپ کے اندر موجود تھا۔ تو راستے دکھانے والے کئی تھے۔ سلیم احمد کا ایک مضمون بڑا زبردست ہے ان کی کتاب میں، انہوں نے ہند مسلم تہذیب کے حوالے سے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے اقبال کی فکر کے حوالے سے بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک تو وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی یہ انگریزی سے انگریزی پڑھنی یہ مناسب نہیں ہے، ان کی تہذیب سے کچھ ہم نے لینا ہی نہیں ہے، ہماری تہذیب جو ہے وہ بالکل سالم ہے، اسی طرح ہی رہے، ہم نے الگ رہنا ہے، بالکل کچھ لینا دینا نہیں، نہ ہم نے کچھ دینا ہے نہ ان سے لینا۔ ایک سر سید احمد خان تھے جو اسباب بغاوت ہند بھی لکھ رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ بیچ میں کوئی راستہ نکل آئے، وہ انگریزی کی طرف ایک طبقے کو بھی کھینچ کے لے کے آنے چاہتے کہ یہ پڑھیں اور پڑھ کے آگے بڑھیں، اس میں آپ حالی کو بھی شمار کر لیجیے، اسی میں آپ یہ سلسلہ آگے کریں۔ اقبال ان سب سے مختلف تھے۔ اقبال جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ فرد کو بھی ابھی آپ نے اشعار سنے جس میں فرد کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور اجتماع کا ذکر بھی ہو رہا ہے، قوم کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ وہ دونوں سطحوں پہ وہ تعمیر کرنا چاہتے تھے اور اپنے تشخص کو بھی بحال رکھنا چاہتے تھے اور جدید علوم کے ساتھ بھی آپ کو ہمان کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ جو مختلف جہات میں کام ہے اقبال کا، یہ ایسا ہے کہ اس نے قوم کو تیار کیا۔ یعنی آپ وہ لوگ جو خوفزدہ ہیں کہ ایک غلامی سے آپ نکلیں گے، ان کے لیے انہوں نے دو قومی نظریہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس لیے کہ آپ اس وقت وطن کو خارج کیے بغیر قومی تصور اگر پیش کرتے تو اس کا امکان تھا کہ وہ جو ہمارے مقاصد ہیں مسلمانوں کو آزاد کرانے کے وہ حاصل نہ ہو سکتے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے علماء جو تھے وہ اقبال کی مخالفت کر رہے تھے اس قومی تصور کے حوالے سے۔ جمعیت علماء ہند وغیرہ کا آپ پورا تصور آپ دیکھیے، حسین احمد مدنی کے ساتھ جو ان کے
مکالمات ہیں اور ان کے اس کا تجزیہ ہے وہ کر. تو قوم تیار ہو گئی اس بنیاد پہ کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہے، اور یہ جو وطن ہے جس کے بارے میں سارے ہندوستان ہمارا پہلے اقبال کہہ رہے تھے، اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو ہے وطن ہے یہ سب سے بڑا جو ہے دشمن ہے آپ کا، آپ کی قومیت کا. ایک تصور انہوں نے یہ دیا. جب ان سے آپ یہ دیکھیے اس کے بعد پاکستان بن جاتا ہے، اقبال کو وہ تفویض کرتے ہیں. اس کی طرف بہت زبردست اشارہ کیا ڈاکٹر راشد امید صاحب نے، بڑی اچھی اور بھرپور گفتگو انہوں نے. تو جب پاکستان بن جاتا ہے تو ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اقبال کو آج کے ریلیونس میں کیسے سمجھیں اس دو قومی نظریے کو. سوال یہ ہے کہ جب تک آپ اقبال کے وہ جوابات نہیں سمجھیں گے جو انہوں نے ایک سوال کے حوالے سے کہا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ جناب یہ اگر آپ کا یہ تصور ہے دو قومی نظریے کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وطن شامل نہیں، اوطان شامل نہیں ہیں، تو کیا جب مسلمانوں کی اکثریت والا ملک ہوگا، جیسے کہ ترکی کی مثال انہوں نے دی، تو کیا اس میں بھی یہی ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہاں یہ دونوں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. یہ لفظ ہیں ان کے، یہ دونوں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، لہذا وہاں یہ کام نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بن جانے کے بعد وطن جو ہے وہ اس کا حصہ ہو جاتا ہے قومیت کا. یہاں آ کے اس کا تصور بدلتا ہے. یہی وجہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے جو اسپیشلی میں یہ سمجھتا ہوں جو اکثر ہمارے اقبال کے ماہرین ہیں وہ اس پر توجہ نہیں دیتے کہ جب پاکستان بن گیا ہے اور مسلم اکثریت کا ملک ہے تو اس میں جو بھی فرض ہوگا وہ پاکستانی قوم کا فرض ہوگا. اب ملت کا تصور اور قوم کا تصور جو ہے اس میں ایک باریک لائن بھی موجود ہے. اب آپ دیکھ لیں، اس لیے کہ جو تہذیبیں بنتی ہیں، تہذیبیں صرف نظریے سے نہیں بنتی. تہذیبیں کے پیچھے اس کے جو پوری ہسٹری ہے، تاریخ ہے، وہ بھی کام کر رہی ہوتی ہے. ان کا رہن سہن لوگوں کا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی زبانیں کام کر رہی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح ہی آپ دیکھ لیں کہ جو عرب تہذیب ہوگی ان کی بھی ایک اپنی اصلیت بن جاتی ہے. جو عجم میں لوگ ہیں وہ اپنے اپنے ممالک میں رہ کے بھی ان کی اپنی اپنی ایک اصلیت بن جاتی ہے. ان کے ساتھ مل کے وہ قومیں بنے گی. لیکن جو قوم رسول ہاشمی ہے وہ بنیادی طور پر ملت رسول ہاشمی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ہم جا کے عالمی سطح پر اکٹھا ہوتے ہیں. دوسری بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا وہ ہے خودی کا معاملہ. میں زیادہ نکات پہ بات نہیں کرتا، وہ میں نے جو پیپر ایک طرف رکھ دیا تو میرے ذہن میں دو ہی چیزیں ہیں جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ بار بار فرد کی بات بھی ہو رہی ہے اور قوم کے یعنی اسے اس سمندر میں جب تک اس قطرہ جو ہے وہ نہیں پہنچتا ہے تب تک وہ اس کی حقیقت بھی نہیں بنتی ہے، اور جب تک خود مقدر کا ستارہ نہیں بنتا ہے اپنے مقدر کا ستارہ تب تک بھی اس فرد کی اہمیت نہیں بنتی. تعبیر کرتے ہیں ان کی اور خودی کے ساتھ اسے جوڑتے ہیں. خودی کا تصور اس لیے بڑا اہم ہو گیا ہے آج کے دور میں کہ غلامی کی زنجیریں بدل دی گئی ہیں، زمانے کے انداز بدلے گئے.